عرب اور اس کے اونٹ کی کہانی۔ ایک دفعہ ایک عرب مسافر چلچلاتی دھوپ کے نیچے صحرا میں آرام کر رہا تھا۔ اس کے ساتھ ایک اونٹ تھا جو اس کی آمدورفت اور معاش کا واحد ذریعہ تھا۔ آرام کے لیے لیٹتے ہی اس نے اپنا اونٹ قریب ہی باندھ لیا۔ جب عرب سو رہا تھا تو اونٹ نے اپنے اب سے بھاری بوجھ اور سخت حالات کی شکایت شروع کر دی۔ رفتہ رفتہ اونٹ کی شکایات بلند ہوتی گئیں، یہاں تک کہ اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ مزید بوجھ برداشت نہیں کر سکے گا۔ اچانک زور کے پھٹنے سے اونٹ اپنی لگام سے چھوٹ گیا اور سوئے ہوئے عرب کو پیچھے چھوڑ کر صحرا میں بھاگ گیا۔ جب عرب بیدار ہوا اور اس نے اپنے اونٹ کو جاتے دیکھا تو گھبرا گیا۔ اس نے چاروں طرف تلاش کیا لیکن وہ نہ ملا۔ پریشان اور بے بس محسوس کرتے ہوئے وہ اپنی بدقسمتی پر افسوس کرتے ہوئے زمین پر دھنس گیا۔ جب وہ وہاں بیٹھا تو ایک عقلمند آدمی اس کے پاس آیا اور پوچھا کہ کیا ہوا۔ عرب نے اپنے اونٹ کے کھونے پر غم کا اظہار کرتے ہوئے صورتحال بیان کی۔ دانا آدمی نے غور سے سنا اور پھر کچھ مشورہ دیا۔ اس نے عرب سے کہا، مایوس نہ ہو، اس کے بجائے خدا کے منصوبے پر بھروسہ رکھو اور یقین رکھو کہ سب کچھ کسی وجہ سے ہوتا ہے۔ شاید جو کچھ ہوا اس میں حکمت ہو۔ یہ الفاظ سن کر عرب کو کچھ سکون ملا۔ اس نے خدا کی مرضی پر بھروسہ کرتے ہوئے پیدل سفر جاری رکھنے کا عزم کیا۔ دن گزرتے گئے اور آخرکار عرب ایک خوشحال شہر میں پہنچ گئے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ اس نے وہاں اپنا اونٹ ایک مہربان سوداگر کے قبضے میں پایا جو اچھی طرح سے پالا ہوا تھا اور اس کی دیکھ بھال کرتا تھا۔ وہ عرب خوش ہو کر تاجر کے پاس گیا اور بتایا کہ اونٹ اسی کا ہے۔ تاجر نے عرب کی ایمانداری سے متاثر ہے کر بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اونٹ واپس کر دیا، حتیٰ کہ اس نے عربوں کو اس کی دیانت داری پر دل کھول کر انعام دینے کی پیشکش کی۔ جب اس کا اونٹ واپس آیا اور اس کی روحیں بلند ہوئیں، عرب نے خدا کا شکر ادا کیا کہ اس نے اس کی آزمائش میں اس کی رہنمائی کی اور اسے صبر، اعتماد اور ایمانداری کی قدر سکھائی۔ گلستان کی یہ کہانی صبر کی اہمیت، حکمت الہی پر بھروسہ اور دیانت کے انعامات سکھاتی ہے۔ یہ ایک لازوال سبق ہے جو ثقافتوں اور نسلوں میں گونجتا ہے۔